فیضان نقشبندیت سے مالا مال مقدس علماء کرام، مبلغی اسلام، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الى حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ امن تذکری جیرانی بزی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الأمی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زغسیاں را لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ آئیے کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق سرکار رسالت مآب سیاہ لامکان سرور دو جہاں احمد مختار شفیع روز شمار حبیب کردگار چارہ ساز درد مندہ رحمت عالمیہ شفیع مجرمہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس بابرکت میں جی لگا کر بلند آواز سے پوری توجہ کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں اس ڈھانی سے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدیر۔ استاذ زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا حسن کہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بھائی ہیں، کہتے ہیں باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت۔ مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں ایسی تقریر تو نہیں کر سکتا جیسی میں یوپی اور گجرات میں کرتا ہوں، مجھے تو ایسی گفتگو کرنی ہے جیسی ابھی مجھ سے سابق خطیب فرما رہے تھے کہ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک میری بات بھی پہنچ جائے تاکہ میرا چیخنا بولنا آپ کی سماعت تک پہنچے اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ یاد شہید کربلا کانفرنس جو کی ہے، یہ پیر طریقت سید غلام حسین شاہ جیلانی کو جو بلایا ہے، یہ علماء کرام کو جو بلایا ہے، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ سے کوئی سوال کرے اتنی محنتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرے اپنی نیند کیوں قربان کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرے اپنی محنتیں آپ کیوں اتنی پیش کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کیوں اتنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کیوں اپنے چین کو چھوڑ کر بیٹھتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرے کہ کیوں گھنٹوں دریوں پر بیٹھے رہتے ہیں؟ نرم گدوں کو چھوڑ کر آپ کیوں زمین پر پڑے رہتے ہیں؟ آپ سے کوئی سوال کرے کہ اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ آپ سے کوئی سوال کرے کہ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ آپ سے کوئی سوال کرے اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ تو استاذ زمن اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا ملے گا تو پلٹ کر جواب دے دینا، باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت۔ جو اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، جو اہل بیت کی مدح کرتا ہے، جو اہل بیت رسالت کے قصیدے پڑھتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کی تعظیم کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے گھر والوں کی عزت کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے گھر والوں سے عشق کرتا ہے، جو مصطفیٰ کے گھر والوں پر جان لٹاتا ہے، جو مصطفیٰ کے گھر والوں پر مال لٹاتا ہے، وہ بے قرار نہ بیٹھے، بلکہ خود حبیب کبریا نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، لوگ حساب دے رہے ہوں گے، فاطمہ سے محبت کرنے والے میرے ساتھ جنت میں بیٹھ کر دنیا تو حساب دے گی مگر وہ میرے ساتھ جنت کی نعمت کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ملے گا کیا تو کہہ دینا کہ ہم اس ذات کا جشن، اس ذات کا ذکر منانے بیٹھے ہیں جس کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، منسٹر موجود ہو نہ ہو، جنت جس کی کنیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا، جب سے جنت نے سنا ہے، جب سے جنت نے سنا ہے کہ حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تب سے جنت خود رقص کرتی ہوئی نظر آتی۔ جنت خود جس کے نام پر جھومتی ہے، ہم اس کے نام پر جھوم رہے ہیں۔ جنت جن کے آنے کے مشتاق ہے، ہم اپنی محفل میں ان کی آمد کیا اشتیاق لیے بیٹھے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، استاد زمن نے کہا باغ جنت کے ہیں، کس کے لیے؟ مدح خانے اہل بیت کے لیے۔ جو اللہ کے رسول کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ اچھا جو نہیں کرتے دوسرا مصرع شہنشاہ سخن ہے، پہلے مصرے میں کہا باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت، دوسرے مصرے میں کہا تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، بغض ہے سیدوں سے دل میں، سامنے رکوع ہے پیچھے غیبتوں کا پہاڑ ہے، ہاتھ چومنے آتے ہیں تو رکوع کرنے لگ جاتے ہیں، اور جیسے سائیڈ ہوئے تو پھر کیا کیا ہوتا ہے میں کیا کیا بتاؤں، سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن صاحب بغض دل میں
اور سنی پکے ہیں، معاف کیجئے گا، یہ حالات ہو گئے۔ مگر الامان والحفیظ فرمایا استاد زمن نے کہ جس کے دل میں بغض ہے، جو دشمنی رکھتا ہے نبی کے گھر والوں سے، پھر اس کو کیا ملے گا؟ آخر وہ بھی تو محنت کر رہا ہے، آخر وہ بھی تو محنت کر رہا ہے، آخر وہ بھی تو خود کو جلا رہا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، مگر جو نفرت کرتے ہیں وہ تو اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں۔ جو نفرت کرتے ہیں وہ تو جل جل کر کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ محنت تو وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی تو محنت کر رہے ہیں، پھر ان کو کیا ملے گا؟ تو کا مزدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، ہاں کہتے ہیں تم نے بھی اتنی محنت کی، معاذ اللہ کہ تم نے رسول پاک کے گھر سے نفرت رکھی، تم کو بھی میں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں، تم کو مزدہ نار کا۔ اے دشمنان اہل بیت، شان یہ رسول اللہ کے گھر والے کہتے ہیں کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ نبی کے گھر والوں کی عزتیں ہم اپنی زبان سے کیسے ادا کریں؟ حالانکہ شان یہ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ جو اللہ رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے وہ اللہ نبی کے گھر والوں کی بھی تعریف فرماتا ہے۔ جو عاشق رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ عاشق رسول کے گھر والوں کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ آگے کا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہو بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ جبریل فرشتوں کے سردار، سید الملائکہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں، اور ہر پر ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ آسمانوں زمین کو الٹ پلٹ کر دے۔ ایک پر میں اتنی طاقت ہے، صرف ایک میں ایسے 600 ہیں ان کے پاس، ایک پر میں اتنی طاقت ہے الٹ پلٹ کر دیں، اور کر کے دکھایا بھی ہے انہوں نے۔ قوم لوط علیہ السلام پر جب عذاب آیا نا قوم لوط پر، تو سرکار جبریل آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے پہلے تو ایک پر مارا تو ساری قوم اندھی ہو گئی۔ ہاں ایک پر مارا ساری قوم اندھی ہو گئی۔ ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ رسول پاک کا صدقہ ہے، یہ اہل بیت رسول کا صدقہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے لائے کہ اہل بیت رسول کا صدقہ ہے؟ میں نے کہا جس رسول کو مانتے ہو اسی رسول نے فرمایا ہے کہ جس طرح آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں، حضور نے فرمایا النجوم امان للسماء، ستارے آسمان کے لیے اور اہل آسمان کے لیے امان ہیں، فرمایا میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ اگر امان کو پانا ہے نبی کے گھر والوں کو پکڑ لو، فتنوں سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ، امان سے محفوظ رہو گے، گمراہی سے محفوظ رہو گے، کفر سے محفوظ رہو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے میں نے کہا کہ جناب یہ صدقہ اہل بیت اطہار کا ہے کہ عذاب نہیں آتا، یہ صدقہ سیدہ زہرا کی ریاضتوں کا ہے کہ عذاب نہیں آتا، یہ صدقہ حسن پاک کی بردباری کا ہے کہ عذاب نہیں آتا، یہ صدقہ علی مولا کی شجاعت اور ریاضت کا ہے کہ عذاب نہیں آتا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی برکت اور رحمت ہے کہ عذاب نہیں آتا۔ جن پر عذاب آیا ان کی تاریخ میں پھر کبھی سناؤں گا، ابھی میں جبریل علیہ السلام کی بات کر رہا تھا۔ یہ آسمان سے آتے ہیں، قوم لوط پر ایک پر مارتے ہیں، پوری قوم اندھی ہو جاتی ہے، پھر وہ زمین میں پر ڈالتے ہیں اور اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ پوری قوم کو پر پہ اٹھا لیا، ایک پر پہ، ایک دو چار لوگ، ایک محلہ نہیں، جتنے لوگ تھے سب کو اٹھا لیا قوم لوط کے، اور اتنی اوپر لے گئے کہ قوم لوط کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔
ایک پر پہ اتنی اوپر لے گئے اور پھر اس کے بعد وہیں سے پٹک دیا، پھر پتھروں کی بارش کی گئی۔ الامان والحفیظ، یہ ہے قوم لوط کا عذاب، یہ ہے جبریل کی طاقت، یہ ہے قدرت کا اختیار، یہ ہے قدرت کا جلال۔ مگر اپنے محبوب کے قربان نہ جاؤ۔ جو جبریل قوم لوط کو ایک پر پہ اٹھا کر پٹکنے آتا ہے، وہی جبریل حسین پاک کو جھولا جھلانے بھی آتا ہے۔ وہی جبریل ہے، جبریل تو نہیں بدلے نا، وہی جبریل ہیں۔ وہاں تو پٹکنے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کشتی کر رہے ہیں، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین، حسن حسین کو پکڑ لو، حسن حسین کو پکڑ لو۔ سیدہ زہرا حضور کی پاک بیٹی ہیں، حسن حسین پاک کی ماں ہیں، امی جان ہیں، ماں کا دل تو پھر ماں کا دل ہے۔ کہنے لگی ابا جان آپ بڑے کی طرف ہیں اور حسن سے کہتے ہیں کہ چھوٹے حسین کو پکڑ لو۔ آپ کو تو چھوٹے کی طرفداری کرنی چاہیے کہ چھوٹا بڑے سے بہرحال کمزور ہوتا ہے، تو آپ حسین کی طرف سے کہتے کہ اے حسین تو حسن کو پکڑ لے، مگر آپ تو حسن کو کہہ رہے ہو کہ ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ۔ مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا میں تو حسن کے سپورٹ میں ہوں، ادھر جبریل حسین کو کشتی سکھا۔ وہ جبریل ہیں، وہ جبریل ہیں، یہاں کشتیاں سکھانے آ رہے ہیں۔ یہ لیول کس سے بڑا؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا مقدر اتنا اعلیٰ ہے کہ ہمارے نصیبے میں کائنات کا مختار ہے، ہمارے نصیبے میں نبیوں کا امام ہے، سید الانبیاء۔ خیر میں بھی اشعار شروع کر رہا تھا، میں نے بھی تقریر شروع نہیں کی صحیح معنوں میں باضابطہ طور پر، لیکن بات میں عرض یہ کر رہا تھا اشعار پورے کر دوں یوں تو استاذ زمن نے بہت سارے لکھے ہیں، بات کو میں مکمل کروں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی عقیدت دی تھی اہل بیت سے، پورا واقعہ کربلا انہوں نے اپنے اس قصیدے میں اتار دیا ہے۔ ہاں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جو جبریل قوم لوط پر عذاب دینے آ رہے ہیں، وہ جبریل زہرا کے گھر میں اجازت کے بغیر بھی نہیں آتے۔ کیا شان ہے؟ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ خیر اشعار بہت ہیں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آیت کریمہ میں نے وہی پڑھی جو حضرت نے پڑھی تھی، تو کہ جس روٹ پر یہ دوڑا رہے تھے اپنی گاڑی اسی پر میں بھی دوڑا ہوں۔ ہاں روٹ وہی ہے، ہاں روٹ نہیں بدلنا چاہیے نا، وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہاں بات تیزی کے مسکرا کے فریش ہوئے ہیں، یہ مزاحیہ بات، ہاں فتوے مت لگا دینا ہر چیزوں، اب تو حالات ہی کچھ تبدیل ہو گئے، تو تیزی کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ شروع اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الشورى کی آیت ہے، مشہور و معروف آیت، ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میں نے یہ تبلیغ دین کی ہے، میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے، یہ جو محنتیں میں نے کی ہیں، میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ حضور علیہ السلام کی محنت اتنی ہے، آپ کو معلوم ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری دنیا کے آنسوؤں کو، ساری دنیا کے آنسوؤں کو، ساری دنیا کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے تو وہ داؤد علیہ السلام کی جتنے رونے والے جو آنسو ہیں اس کی برابری نہیں کر سکتے، اور اگر دونوں کو ملا لیا جائے، داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو بھی ملا لیا جائے اور پوری دنیا کے آنسوؤں کو بھی ملا لیا جائے، تو سرکار نوح علیہ السلام جتنا روئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جتنا روئے ہیں، ان کے آنسوؤں کی برابری نہیں ہو سکتی، اور اگر سب کو ملا لیا جائے تو سرکار آدم جتنا روئے ہیں ان سب کی برابری نہیں ہو سکتی۔
ٹھیک ہے، یہ نبیوں کی محنتیں اور مشقتیں ہیں، اور سید الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جتنی تکلیف مجھ محمد کو دی گئی ہے اتنی کسی اور نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی محنتیں کتنی ہیں۔ آج تم صرف کھا رہے ہیں، آج تو صرف صدقے کھائے جا رہے ہیں، حضور کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ، فلاں کا صدقہ، فلاں کا صدقہ، غوث پاک کا صدقہ، غریب نواز کا صدقہ، محنتیں کہاں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے مدینہ تشریف لانے کے بعد، صحیح حدیث ہے، مدینہ تشریف لانے کے بعد کوئی 3 دن ایسا نہیں رہا جس میں مسلسل حضور کے گھر تینوں دن کھانا پکا ہو۔ سن رہے ہیں آپ؟ جنت کے مالک کی داستان سنا رہا ہوں۔ ایک وقت کھانا پکتا ہے تو دوسرے وقت فاقہ ہوگا، یا دوسرے وقت کھجور سے کھانا کھایا جائے۔ ایک وقت کھانا کھایا، ایک دن کھانا کھایا تو دوسرے دن کھانا نہیں، 3 دن کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں حضور کی زندگی میں۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد 3 دن کبھی ایسے نہیں آئے جس میں تینوں دن حضور نے کھانا کھایا۔ ہم دیکھیں اپنی زندگیوں، سرکار عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل چوکور ان کے انڈر میں ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مگر اپنے دسترخوان پر انہوں نے کبھی 2 سالن نہیں رکھوایا۔ آدھی دنیا ان کے زیر نگی ہیں، مگر کھانا کھانے بیٹھتے نا تو یا تو 7 لقمے کھاتے یا 9 لقمے کھاتے، اس کے بعد دسترخوان اٹھوا دیتے۔ یہ ہے محنتیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں تو وہ علی، وہ دستخط نہ کریں تو کوئی ولی نہیں ہوتا، مگر ان کی زندگی پڑھیں آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق پیسے والے تھے، تجارت فرماتے تھے، حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس بھی پیسے تھے، حضرت عثمان غنی تو بہرحال سخی تھے، مگر ان 4 یاروں میں مولا علی کی ذات ایسی تھی جس نے اپنے ظاہری غریبی کی وجہ سے کبھی کوئی بزنس نہیں کیا، کبھی کوئی تجارت نہیں کی۔ اللہ اکبر! سرکار مولا علی ایک دن جناب اپنی تلوار لے کر بیچنے نکل گئے، لوگوں نے کہا حیدر کرار بازار میں یہ کیا اپنا اسلحہ بیچنے لائے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میرے پاس اگر پہننے کے لیے لنگی ہوتی تو میں یہ بیچنے نہیں آتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، مگر منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جس کے درجات جتنے بلند ہوتے ہیں اس کی محنتیں پھر جناب اتنی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میری محنتیں مجھے اس قدر تکلیف دی گئی کہ میری جتنی تکلیف کسی نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ اس ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جاتا، مگر میں آپ کو ایک سرسری طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ مکہ المکرمہ جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مولد ہے، جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، وہاں حضور جناب والا لوگوں نے گھر میں محصور کرنے کی کوشش کی۔ جہاں مصطفیٰ کا وطن ہے، حضور کے دین کی وجہ سے لوگوں نے حضور کی پیٹھ پر اوجڑیاں رکھی۔ جہاں حضور کا شہر ہے، اس حضور کے شہر میں لوگوں نے مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھائے۔ آپ نے سنا ہے نا، اسی شہر میں لوگوں نے جوانوں اور بدماشوں کا گول ان کے پیچھے دوڑایا۔ انہی کے رشتہ داروں نے معاذ اللہ انہیں ساحر، شاعر اور جادوگر اور کاہن نہ جانے کون کون سے الزامات معاذ اللہ حضور پر لگائے۔ یہ وہی شہر ہے نا جو حضور کا اپنا شہر ہے، لوگوں نے حضور کی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ وہی شہر ہے جو حضور کا شہر ہے، لوگوں نے حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ یہ وہی شہر ہے جس مقدس شہر میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، مگر لوگوں نے شیب ابی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی شہر ہے جو مصطفیٰ کا شہر ہے، انہی کے لیے ابراہیم نے اس شہر کو بسایا تھا، مگر ہائے مصطفیٰ کی محنتیں دیکھیں کہ سرکار رسالت ماپ کو بھوکا اسی شہر میں رکھا جا رہا ہے۔ خاندان والوں نے رشتہ داریاں توڑ دی۔ اتنی بدسلوکی کس لیے تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ دین پہنچا رہے تھے، صرف اس لیے کہ انہوں نے خدا کو منوایا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو چھوڑ کر قدرت ایک رب کو
کو ماننے کی دعوت دی تھی، صرف اسی لیے لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو جینے پر بھی، مصطفیٰ جان رحمت کے جینے پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کی، مگر ہزاروں رحمتیں اس ذات ستودہ صفات پر جس نے تکلیفیں تو برداشت کی مگر کبھی شکوے کا حرف زبان پر نہیں لائے۔ آپ حضور کی محنتیں دیکھیں، کبھی جناب شیب ابی طالب پڑھیں، آپ 2.5 سال 3 سال تک حضور وہاں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، قوم کے لوگوں نے یہ قانون لگا دیا تھا کہ اگر محمد کو کچھ کھانے کے لیے دے گا تو ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے، اس یہاں شادیاں بند کر دیں گے، اس کو قوم سے باہر کر دیں گے۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرمائے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہمارے بچے اور اہل بیت کے بچے گھاس کھایا کرتے تھے، گھاس، ان کے ہونٹ حبشیوں کی طرح موٹے ہو گئے، کتاب کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، گھاس کھایا کرتے تھے، ان کی کنڈیشن یہ تھی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں چمڑا مل گیا مجھے، پتہ نہیں کس کا تھا، تو اس کو پیسا گیا اور پیسنے کے بعد اس کو پانی میں ملایا گیا اور ستو پاؤڈر بنا کر ہم نے پیا تاکہ ہمارے کلیجے کو کچھ ٹھنڈک ملے۔ یہ محنت رسول پاک، اور میں کیا کیا بیان کروں، تمام محنتیں اپنی جگہ، سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، مگر حضور نے فرمایا میری ان تمام تبلیغ، توجہ ہے آپ کی، ہاں ادھر دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہاں مگر میں اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کے نام کی برکت سے سب کے چہروں پر رونق ہے، ہاں اس ذات کا ذکر۔ کھڑے ہو جائیں، استقبال کر لیں۔ سیدنا نبینا مولانا و ملجانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شيء قدیر۔ الحمدللہ ہمارے اس مبارک جلسے کے روح رواں صدر اجلاس، خطیب خاص، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار نقشبندیت، حضرت العلامہ الحاج شاہ پیر سید غلام حسین شاہ صاحب قبلہ جیلانی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ منبر نور پر جلوہ بار ہیں۔ اللہ پاک حضرت کی صحت میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت و محبت ہم تمام غربہ اہل سنت پر دراز سے دراز تر فرمائے، آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ وہ ذات ہے جس نے سرزمین راجستھان اور گجرات میں بہت ساری ایسی خدمات انجام دی ہیں جس کا بیان کرنا کما حقہ ممکن نہیں ہے۔ ایسی ایسی جگہیں جہاں اس دور میں بھی ہم لوگ جا کر یہ سوچتے ہیں کہ صاحب بیکورڈ علاقے میں آئے ہیں، مگر الحمدللہ وہاں مساجد، مدارس کا قیام، اپنے علماء اور شاگردوں کی ٹیم کو پہنچانا، محنتیں، مشقتیں، دین کے لیے برداشت کرنا، یقیناً یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اللہ پاک ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ میں تیزی سے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، اس لیے کہ بڑوں کی موجودگی میں زیادہ دیر تک جوہر خطابت دکھانا یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں اور مشقتیں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یقیناً بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی کہ کس طریقے سے شیب ابی طالب کی مشکلیں تھیں، آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف جب تشریف لے گئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وہاں کس قدر بدسلوکی لوگوں نے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ
پتھر ان کے سرکار کے قدم مبارک پر مارے، حضور کے قدم مبارک سے خون نکلنے لگا، بلکہ سیر کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کے پاؤں مبارک سے اس قدر خون نکلا کہ حضور کے نالین شریفین حضور کی قدم مبارک سے خون کی وجہ سے چپک گئے۔ حضور علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے تھے تو سرکار کی محنتیں تو پھر سرکار کی محنتیں ہیں۔ ساری کائنات میں آج یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ حضور کی محنتوں کو دیکھ کر مجاہدین نے جہاد کیا ہے، یہ حضور کی محنتوں کو دیکھ کر اور اس سے متاثر ہو کر محدثین نے محنتیں کی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تکلیفوں کو دیکھ کر لوگ علماء اہل سنت تکلیف برداشت کر کے بھی دین کے لیے مسلسل قلم سے جہاد کرتے رہے ہیں۔ یہ ساری محنتیں، ساری مشقتیں، ان تمام کا ماخذ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں ہیں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں یہ جو میں نے تمہیں دین دیا ہے، یہ جو جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت کے قریب کیا ہے، یہ جو میں مصطفیٰ نے تمہیں جینے مرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، یہ جو میں نے یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سکون اور خیریت کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے زندگی میں سکون آتا ہے، کس طریقے سے آپ خیر کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ خیر یہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے، فرماتے ان تمام چیزوں پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اگر میں مانگتا ہوں تو فقط یہ چیز، اگر تم دینا چاہتے ہو، اگر مانگتا نہیں ہوں بلکہ اگر تم دینا چاہتے ہو تو اپنی خوشی سے قرابت داروں سے میری محبت رکھنا، میرے خاندان والوں سے محبت رکھنا، میرے رشتہ داروں سے محبت رکھنا۔ یہ قرآن مقدس کی نص سری ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اہل قربہ کون ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے قرابت دار والوں میں ایک علی ہے، میرے قرابت دار والوں میں ایک فاطمہ ہے، میرے قرابت داروں میں ایک حسن ہے، میرے قرابت داروں میں ایک حسین ہے۔ بلکہ حضرت سرکار علامہ یوسف اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں اور یہی جمہور اہل سنت کا موقف ہے کہ جب لفظ اہل بیت کا آئے گا تو سیدہ زہرا سے لے کر قیامت کی صبح تک سرکار زہرا کی اولاد میں جتنے سید آئیں گے سارے کے سارے مصطفیٰ کے گھر والوں میں شامل ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نورانیت عمل سے نہیں ملی ہے، یہ نورانیت کردار سے نہیں ملی ہے، یہ نورانیت علم سے نہیں ملی ہے، یہ نورانیت ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی برکت سے ملی ہے، یہ نورانیت ملی ہے تو سیدہ زہرا کی نسبت سے ملی ہے۔ سید وہی ہوتا ہے جسے زہرا سے نسبت ہوتی ہے، اور قیامت میں بھی سید وہی ہوگا جسے زہرا قبول کر لیں گی وہ سید مانا جائے گا، اور جسے نہیں کریں گی وہ سید نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے لوگوں اپنی نسبتوں کو دختر مصطفیٰ سے مضبوط کرو۔ سارا کھیل سیدہ کی محبت پر ڈیپینڈڈ ہے۔ اگر سیدہ مسکرا کر کہہ دے کہ میرا ہے تو غوث پاک بھی ناز کریں گے، اور اگر کہہ دے میرا نہیں ہے تو پھر تو جناب والا کیا ہوگا وہ اللہ ہی جانے۔ ہاں اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا فاطمہ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، اور فاطمہ کے ناراض ہو جانے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ خاندان رسالت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ 3 بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، خبردار میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، خبردار میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، خبردار میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ جتنے مظالم ہوئے وہ سب نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی،
اہل بیت ائمہ اہل بیت نے جو جو ستم جھیلے وہ سب نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. زہرا پاک کی محنتیں، مولا علی کی جنگیں، سب کچھ سرکار رسالت مآب کی نگاہوں کے سامنے تھا. حضور کو پتا تھا کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، اسی لیے بار بار کہتے تھے کہ میرے گھر والوں سے محبت رکھنا، میرے گھر والوں سے محبت رکھنا. اور گھر والوں نے بھی جناب والا حق ادا کر دیا. آج یہ حالات تو کچھ اور ہو رہے ہیں، مگر جناب آپ پلٹ کر دیکھیں نا کہ سادات ہیں کیسے. آپ پلٹ کر دیکھیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانوں کے تقاضے کیا ہیں. آپ نے سنا ابھی جب میں نے تقریر شروع کی تھی تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، جس کی نسبتیں جتنی بڑی ہوتی ہیں اس کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس کو نسبت سیادت حاصل ہو گئی، جس کو مصطفیٰ جان رحمت سے نسبت حاصل ہو گئی، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سے اگر زمین کو بھی نسبت ہو جائے تو وہ زمین بھی جناب خاک شفا بن جاتی ہے. تو مصطفیٰ کا خون تو پھر خون ہے. مگر جناب ہمیں پلٹ کر یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ زہرا کی زندگی کیا ہے. ہمیں پلٹ کر یہ دیکھنا ہے نسبتیں یقیناً بڑا فائدہ یہاں بھی دیتی ہیں اور قیامت میں بھی دیں گی، مگر یہ بھی قانون ہے جس کی نسبتیں جتنی بڑی ہوتی ہیں اس کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوا کرتے ہیں. جس کی نسبتیں جتنی اعلیٰ ہوتی ہیں اس کی محنتیں بھی اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے. آؤ پلٹ کر دیکھیں اس ذات کو جس کو پنجتن پاک میں ہونا حاصل ہے. اس ذات کو دنیا امام المشارق والمغارب حضرت سرکار مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے جانتی ہے. یہ وہ علی ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کعبے میں مگر کعبے کو نہیں دیکھتے بلکہ سب سے پہلے کعبے کے کعبے کو دیکھتے ہیں. یہ وہ علی ہیں جن کو حضور نے فرمایا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ وہ علی ہیں جن کا رتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں ذکر علی کی عبادت، کہ علی کا ذکر عبادت ہے. یہ وہ علی ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے سجلوا مجالسکم بذکر علی کی، کہ اپنی محفلوں کو سنوارنا ہو تو علی کا ذکر کر لیا کرو. یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں کائنات کا مختار فرماتا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے لوگوں تم مجھ سے علی کی شکایت نہ کیا کرو. یہ وہ علی ہے جس کے چہرے کو کبھی صدیق اکبر کبھی عثمان ذو النورین ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے. خیر علی تو علی ہے. علی کی شان یہ ہے، ایک قصہ سنا دیتا ہوں چلتے چلتے. علی کی شان یہ ہے، فضائل علی اگر پڑھا جائے گا تو فجر ہو جائے گی. بات کو میں ختم کروں گا تیزی کے ساتھ. حضرت علی پھر علی، وہ شاعر نے کہا نا ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. حضرت علی حیدر کرار کی سچویشن کیا ہے؟ راستے سے گزر رہے ہیں، نہروان کی جنگ کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک کلیسا پڑا، یعنی عیسائیوں کا گرجا گھر پڑا. عیسائی کو کوئی بابا بیٹھا تھا وہاں عیسائیوں کا، اس نے اپنا علم دکھانے کی بیجا کوشش کی. اس کو نہیں معلوم کہ باب العلم میرے سامنے سے جا رہا ہے. اس نے بلا وجہ فتوے دینے کی کوشش کی. اس نے کہا اے قافلے والو ادھر آؤ. حضرت علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھی رک گئے، اس کے پاس گئے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنگ کرنے جا رہے ہیں. کہا مت جاؤ، تمہارے ستارے ٹھیک نہیں ہیں. ہاں تمہارے ستارے ٹھیک نہیں ہیں، مت جاؤ، تمہاری تقدیر میں اس وقت نقصان ہے، مت جاؤ. اچھا لوگوں نے کہا مولا یہ ایسی سی بات کرتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے قریب آئے. دیکھیں نا یوں ہی کسی کا رد نہیں کیا جاتا، انداز سیکھیں. قریب آئے، کہنے لگے کہ تو آسمان کا علم جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں.
تو حضرت علی نے ایک ستارے کا نام بتایا، کہا بتا اس کی چال کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس ستارے کا نام ہی میں نے پہلی بار سنا ہے، تو میں اس کی چال کیا بتاؤں؟ حضرت علی نے فرمایا اس کا مطلب تو آسمان کے بارے میں نہیں جانتا، اچھا تو زمین کا علم جانتا ہے؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا اچھا بتا تو جہاں کھڑا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زمین کے اندر۔ اس نے کہا مجھے کیا معلوم کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا اس کا مطلب تجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ کہا میں بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا جہاں تو کھڑا ہے نا اس زمین کے اندر سکے ہیں، سکے، اور ان سکوں پر ایسی ایسی چھاپ ہے، یعنی ایسی ڈیزائن اس سکے پر بنی ہوئی ہے۔ زمین کھودی گئی، واقعی سکے نکلے، اور حضرت علی نے جو سکے کی باتیں بتائی تھی وہ یقیناً بہو صحیح ثابت ہوئی۔ تو وہ جو گرجا گھر کا عیسائی تھا وہ چیخنے لگا، اس نے کہا تو ہے کون یار، تو باتیں آسمان کی کرتا ہے تو بے مثال کرتا ہے، میں زمین کے اوپر کھڑا ہوں، تم زمین کے اندر بتا رہے ہو، تم ہو کون اور کس جنگ کی طرف جا رہے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ابھی میں نے تجھے آسمان و زمین کی بات بتا دی؟ کہا ہاں، اور کہا جب تو مجھے جنگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس جنگ میں جا رہا ہوں میرا نقصان ہوگا، ارے اس جنگ کا رزلٹ بھی مجھے پتا ہے کہ سامنے والی قوم کے 10 سے زیادہ لوگ بچیں گے نہیں اور میری جماعت کے 10 سے زیادہ مریں گے نہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا انا علی بن ابی طالب، انا اخو رسول اللہ، میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں، میں مصطفیٰ کا جانشین ہوں، میں علی بن ابو طالب۔ یہ علی ہے، یہ علی ہیں۔ آپ بس ایک قصہ میں نے سنا تھا، یہ علی ہیں۔ فضیلت سنیں گے بات لمبی ہوگی، لیکن جناب آئیں دیکھیں کوفہ کی جامع مسجد ہے، کوفہ میں مولا علی امامت فرماتے ہیں۔ کوفہ کی جامع مسجد، رات کی تاریکی، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں وہ ہم جانیں، مگر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک وہ ذات جس کے مسکرانے سے مسکرا کر اگر وہ کسی کو دیکھ لیں تو میرا وجدان کہتا ہے قدرت اسے اپنا ولی بنا دیتی ہے۔ صدیوں بعد بیٹا اگر ان کی اولاد میں آئے اور وہ فرما دے کہ وہ چارپائی کے نیچے سے نکال لو تو چور کو ابدال بنا دیا جائے، تو پھر ان کے دادا علی، ان کو بھی جو ملا ہے وہ علی سے ملا ہے نا۔ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، رتبے اتنے ہیں، مگر یار خدا کا خوف دیکھو، اپنی داڑھی کو پکڑ کے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، کوفہ کی جامع مسجد ہے، رات کی تاریکی ہے، سرکار مولا علی نے اپنی داڑھی پکڑی۔ کون علی؟ سرکار رسالت آپ نے جس کے بارے میں فرمایا تھا علی کا ذکر گناہوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، جس کا ذکر، جس کا نام لینا عبادت ہو، وہ رات کی تاریکی میں اپنی داڑھی پکڑ کے جامع مسجد میں اکیلے تنہائی میں ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی تیرا سفر تو بڑا لمبا ہے اور تو نے عمل ہی کچھ نہیں کیا۔ کون علی؟ جس نے خندق میں سب سے زیادہ کافر مارے۔ کون علی؟ جب کوئی کسی عمر بن عبد ود سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت ذوالفقار لہرا کر آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دعوت توحید دینے والی ذات کا نام حضرت علی بن ابو طالب ہے۔ جس نے احد میں سب سے زیادہ تلوار لہرا کر حضور کا ساتھ دیا وہ علی ہے۔ جس نے بدر میں سب سے زیادہ دشمن رسول کو مارا وہ علی ہے۔ جس نے تبوک کے سوا ہر جنگ میں اپنی تلوار ذوالفقار سے سارے لوگوں پر لرزہ طاری کر دیا وہ علی۔ جس کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں اور ہاتھ میں اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے علی تیرا حشر میں کیا بنے گا؟ تیرا حال تو یہ ہے کہ تیرا سفر بڑا طویل ہے اور تو نے نیک اعمال بھی کچھ نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی فرماتے اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھے 3 طلاق دے دی ہے۔ کبھی فرماتے ہیں اے دنیا تو مجھ میں سما نہیں سکتی، میں دنیا داری سے بے رغبتی کر چکا ہوں۔ یار ذرا دیکھیں یہ مولا علی کا نام کتنا بڑا ہے اور ان کے کارناموں کے معاملات دیکھیں، ان کا تقوی اور ان کا خوف خدا دیکھیں۔
اللہ اکبر. آئیں چلیں سیدہ زہرا کی خدمت میں چلتے ہیں. وہ زہرا جس کو مصطفیٰ پاک نے فرمایا ہے فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. وہ زہرا پاک جس کی شان یہ ہے قیامت میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، جس کے آنے کا اعلان فرشتے کریں گے، وہ ذات زہرا پاک کی ذات ہے. اور بتاؤں رسول پاک نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر میں بلکہ جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے فاطمہ کا محل ہوگا. اللہ اکبر. یہ سرکار زہرا ہیں، سرکار رسالت مآب کی یہ شان ہے کہ حضور جب سفر شروع کرتے ہیں تو سب سے آخر میں زہرا پاک سے مل کے پھر سفر پہ جاتے ہیں. حضور کا سفر جب مکمل ہوتا ہے تو مدینہ آنے کے بعد حضور سب سے پہلے زہرا پاک کے گھر میں جاتے ہیں. یہ سیدہ زہرا. خیر فضیلت زہرا پڑھوں گا تو بات لمبی ہوگی. اقبال نے کہا نا مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز وزا سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. بان نور چشم آن رحمت للعالمین، نور چشم آن رحمت للعالمین. آن امام اولین و آخرین، بانوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ہاں مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق. اقبال کی باتوں کو اعلیٰ حضرت نے اپنے مصروں میں کہا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. یہ زہرا ہیں. خیر مقام زہرا کو بھی کما حق کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مصطفیٰ جسے اپنا دل کہیں اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. مگر مولا حسن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں فاطمہ کو کبھی اپنے لیے کچھ مانگتے نہیں دیکھا. ہمیشہ مانگا تو نانا کی امت کے لیے مانگا. ایک دن رو رہی تھی تو میں نے کہا امی آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ تو حضرت حسن کہتے ہیں، کہتے ہیں میری ماں نے مجھے جواب دیا بیٹا حسن تیرے نانا کی امت کا غم مجھے رلاتا ہے. ہم نے یاد کیا کبھی زہرا پاک جو حضور کی خود کی سگی بیٹی ہے، اس کا تقوی یہ ہے کہ راحت چھوٹی ہو جاتی ہے اور رکعت پوری نہیں ہوتی ہے. جو خود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے. سنن ترمذی اٹھائیے. ام المومنین سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حضور پیار سب سے زیادہ کس کو کرتے تھے؟ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ من احب الناس الی رسول اللہ، حضور کے بارگاہ میں سب سے محبوب کون تھا؟ تو جناب صدیقہ جواب دیتی ہیں فاطمہ بنت محمد. سرکار فاطمہ حضور کی سب سے محبوب ہے. مگر دیکھیں آپ زہرا پاک کی قربانیاں دیکھیں. لوگ یاد شہیدہ کربلا میں آنے والوں، لوگ مائیں اپنے بچوں کو اس لیے پالتی ہیں تاکہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میرے گھر کا نام روشن کرے. مگر زہرا پر زندگیاں قربان. بچپن سے پتا ہے کہ حسین طف یعنی کربلا میں شہید ہو جائے گا. انہوں نے حسین کو اپنے سہارے کے لیے نہیں پالا، انہوں نے حسین کو دین کے سہارے کے لیے پالا. انہوں نے پال کے دیا تاکہ دین جوان ہو جائے. خیر محنتیں اور مشقتیں میں کن کن ذات کی بیان کروں. سرکار زہرا کے تقوی بے مثال ہیں. حسن مجتبیٰ کا تقوی بے مثال، حسین شہید ظلم و جفا کا تقوی بے مثال. میں آخری مرحلے میں اپنی گفتگو لے آیا ہوں. حسین پاک کی بات آئی تو میں عرض کروں حسین جس کا ذکر کرنے ہم بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حسین کے نانا بے مثال، حسین کے بابا بے مثال، حسین کی ماں بے مثال، حسین کا بھائی بے مثال. حسین کا نام مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. آپ سن کر حیرت کریں گے آدم سے لے کے حسین تک کوئی حسین نہیں ہے اور حسین کے بعد قیامت تک حسین ہی حسین ہے. ہاں اللہ نے اس نام کو چھپا کے رکھا، راز کے طور پر رکھا، ظاہری نہیں فرمایا. جب حسن کا چھوٹا بھائی اس دنیا میں آیا اس سے پہلے ام الفضل حارث، ام الفضل بنت حارث حضور کی چچی ہیں، آتی ہیں اور کہتی میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا یا رسول اللہ. حضور پوچھتے ہیں چچی کیا خواب دیکھا؟ کہا رہنے دے بتانا نہیں چاہتی. کہا نہیں بتائیں نا کیا خواب دیکھا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ مسکرائے
اور کہا چچی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی فاطمہ شہزادہ لے کر آئیں گی اور دودھ پلانے کے لیے آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ اتنی تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ امام حسین پاک کی ولادت ہوتی ہے سیدہ کے گھر، اور سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کا نام حسین رکھتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ حضور نے اذان کہاں دی تھی تو بتانا امام حسن اور حسین کے کان میں حضور نے اذان دی ہے۔ سرکار رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دیکھ ریکھ میں، سرکار رسالت مآب کی دیکھ ریکھ میں جن کی پرورش ہوئی، حسین تو پھر حسین ہے۔ سرکار حسین پاک کے حسن کا عالم یہ تھا۔ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں امام پاک کے رخسار اطہر سے اتنی نورانیت نکلتی تھی، حضرت امام حسین کے گال مبارک اتنے روشن تھے کہ آپ جہاں تشریف لے جاتے وہاں کے آس پاس کے حصے امام حسین کے گال کی روشنی سے روشن ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حسین پاک کا حسن ہے۔ خیر برادران ملت اسلامیہ، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حسین تو پھر حسین ہے، کربلا سنانے لگوں گا تو ظاہر ہے کہ وقت لگے گا۔ سرکار امام عرش مقام اس بلند ذات کا نام ہے جس کے لیے حضور نے اپنے سکے بیٹے ابراہیم بن محمد کو قربان کیا ہے۔ حسین وہ ہے جس کو حضور فرماتے تھے کہ یہ دونوں میری جنتی، یہ میرے جنتی پھول ہیں۔ حسین وہ ہے جس کو مصطفیٰ کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ آخری بات، حسین کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی۔ آج ہم سیکھیں، سادات عوام سیکھیں، خواص سیکھیں۔ حسین پاک راستے سے جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، فقیروں کی جماعت بیٹھی ہے زمین پر، اور وہ کھانا شروع کرنا چاہتے ہیں کہ حسین ادھر سے گزر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کے شہزادے ادھر آئیے اور ہم غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیجئے۔ کس سے کہا؟ حسین ابن علی۔ بچپن میں جن کو جھولا جھلانے جبریل آتے ہیں ان کے لیول کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ آہا، سرکار امام حسین راستے سے جا رہے ہیں، فقیروں نے کہا آئیے بیٹھیے کھانا کھائیے۔ حضرت امام حسین نے نہیں کہا میرا لیول نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ سرکار امام عرش مقام فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کھانا کھایا۔ لوگوں نے کہا یقیناً ہم نے اخلاق دیکھا تو رسول اللہ کے شہزادے کا دیکھا۔ ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے ان لوگوں کی زندگیوں سے، ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کیسے کرنا ہے۔ ہمیں سیکھنا ہے کہ حسین پاک کی محنتیں کتنی زیادہ تھیں، سرکار امام عرش مقام کی قربانیاں کتنی زیادہ تھیں۔ ان کی زندگی تو آپ نے جناب اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھی تو کم سے کم علماء سے سن کر اس کی اتباع کریں۔ آپ نے باپو صاحب کی زندگی تو اپنی نگاہوں سے دیکھی ہے، ان کی جوانی کی محنتیں دیکھیں۔ جہاں نیٹ ورک نہیں آتا وہاں انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا گھر کھول دیا ہے۔ جہاں جناب والا، جہاں لوگوں کو جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا آج جاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس یہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی یہ سوچے کہ میں اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر صرف تعویذ بناتا رہوں تو اس سے کام تو نہیں چلے گا۔ اگر جوان مردی دکھانی ہے تو پھر حسین ابن علی کی طرح میدان میں آؤ اور سنبھالو، اور وقت کے یزیدیوں کو، وزیدیوں کو بتاؤ حسین کا ظاہری وجود تو ختم ہو گیا مگر حسین ہماری مسجدوں میں آج بھی زندہ ہے، حسین ہماری اذانوں میں آج بھی زندہ ہے، حسین ہمارے کردار میں آج بھی زندہ ہے، حسین ہماری خوشیوں میں آج بھی زندہ ہے، حسین ہماری گفتار و رفتار میں آج بھی زندہ ہے، حسین ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، حسین ہمارے دین میں آج بھی زندہ ہے۔ ساری دنیا سلطان الہند بادشاہ غریب نواز کو سلامی دیتی ہے، اور بارگاہ غریب نواز میں جلال الدین اکبر ہو، شہاب الدین شاہ جہاں ہو یا جناب علاء الدین خلجی ہو، کوئی بھی وقت کا بادشاہ ہو، بارگاہ سلطان غریب نواز میں اپنی شہنشاہی کے جوڑے اتار کر فقیری کا لباس پہن کر حاضر ہوتا ہے۔ مگر اس خواجہ ہند سے پوچھیں اے ہندوستان کے شہنشاہ، آپ ہم سب کے شہنشاہ ہیں، آپ بتائیں آپ کا شہنشاہ کون ہے؟ تو قبہ غریب نواز سے آج بھی آواز آتی ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق
کہا تھا حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ اس منزل پہ میں آ گیا، اس لیے اپنے الفاظ کے ذخیرے کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یار زندہ، صحبت باقی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی شاد رہے، باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ہاں آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔